بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خان نے ایک اور ہنگامہ کر دیا، احتجاج چھوڑ کر اسٹریٹ موومنٹ کا حکم دے دیا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ مولانا کا قاضی پر فیصلہ کن حملہ، ایاز صادق کا استعفیٰ، نہ معافی مانگی نہ مانگوں گا، ہمارا خون بہہ رہا ہے اس کا حساب دوں گا، علی امین گنڈا پور کا واضح اعلان، کے پی کے میں ایمرجنسی کے گورنر راج، اور توشہ خانہ 2 کے ایک اور جج نے سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ نئی صورتحال ہے، نئے معاملات ہیں، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی خبر، توشہ خانہ 2، توشہ خانہ 1 میں سزا دی تھی دلاور، ہمایوں دلاور نے، اور ہمایوں دلاور جو ہے اس وقت پھنس گئے ہیں کہ ان پہ کے پی کے حکومت نے اینٹی کرپشن کا مقدمہ بنایا، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے انہیں بیل آؤٹ کر دیا، اور مقدمہ جو ہے نہ صرف دلاور پر ہے، ہمایوں دلاور پر، بلکہ ان کے والد محترم دلاور خان پر بھی ہے، اور 419 کنال زمین کا ہے۔ بنوں میں یہ زمین ہے، لیکن یہ زمین 1976 اور 1980 میں الاٹ ہوئی تھی۔ اس پر ہاؤسنگ کالونی بنا رہے ہیں، اور اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف مقدمہ بنایا۔ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے مجھے سزا دی ان کو نوازا گیا، ان کو زمینیں دی گئیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ زمین الاٹ ہوئی ان کے والد محترم کو 1976 میں۔ تو کیسی دلچسپ واقعہ ہے کہ زمین 1976 یا 1980 میں الاٹ ہوئی، سزا ان کو اب ہوئی، اور پھر ان کو یعنی جج صاحب کو باقاعدہ اوبلائج کیا گیا۔ یہ مقدمہ جو توشہ خانہ 2 جو حقیقی توشہ خانہ ہے، پہلا تو وہ اپنا جائیداد کو چھپانے یا اپنے جو معاملات تھے اس کو چھپانے پر، اثاثوں کو چھپانے پر مقدمہ توشہ خانہ کا بنا تھا، لیکن حقیقی توشہ خانہ کیس یہی ہے جسے توشہ خانہ 2 کہا جا رہا ہے۔ اب یہ کیس پھر ادھر ادھر سے ہوتا ہوا تھا پہنچ گیا ہمایوں دلاور کے پاس، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، میں اس کیس کو نہیں سننا چاہتا، میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا بہت ہو چکا۔ وہ کیس چلا گیا دوبارہ امجد اقبال رانجھا کے پاس۔ اب پتہ چلا امجد اقبال رانجھا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو درخواست دی ہے کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا، بلکہ میری خدمات واپس لاہور ہائی کورٹ کر دی جائیں۔ یعنی توشہ خانہ 2 جو ہے ابھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا۔ اب دیکھیں کہاں بات بنتی، کون سے سنتا، اور کون پھر عمران خان کے زیر اطاعت آتا ہے یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے زیر اطاعت آتا ہے۔ اچھا، خان نے احتجاج کی اپیل کی تھی، یعنی جمعۃ المبارک کو، کہ پورے پاکستان میں ملک گیر احتجاج ہوگا۔ اب خان اعظم نے کہا کہ نہیں، احتجاج نہیں۔ انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار ہو جائے، اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے، بالکل اس طرح جس طرح بنگلہ دیش میں چلی، اور نوجوانوں نے سڑکوں پر آ کر حسینہ واجد کی حکومت کا ستیہ ناش کر دیا، بلکہ حسینہ واجد کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے یہ موجودہ حکومت کو لے بیٹھے گی، کیونکہ حالات جو ہیں وہ بنگلہ دیش والے ہی بن چکے ہیں۔ اور پھر عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پھر 1971 کو دہرایا، اور انہوں نے کہا کہ 90,000 فوجی قیدی ہوئے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 90,000 قیدی ہوئے تھے، لیکن اس میں فوجی نہیں تھے، فوجی صرف 34,000 تھے، وہ بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ تاہم فگر جو ہے وہ عجیب و غریب دی جا رہا، اور کہا جا رہا ہے اس موومنٹ میں 50,000 لوگ مارے گئے تھے۔ تو یہ موومنٹ بھی خان صاحب کی طرف سے غلط ہے، لیکن خان صاحب نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا کہ چونکہ صحافی تنظیموں نے دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے معافی نہ مانگی یا انہوں نے علی امین گنڈا پور نے معافی نہ مانگی تو پھر ہم بائیکاٹ کر دیں گے، بلکہ عمران خان کی خبروں کا بائیکاٹ بھی کر دیں گے۔
لہٰذا انہوں نے بڑے پیار محبت سے تنخواہ دیا، صحافیوں کو لولی پاپ دے دیا کہ علی امین گنڈاپور کا مجھے اب آپ لوگوں نے بتایا تو پتہ لگا، پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ میں تو جیل میں ہوں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ آپ لوگ تو جہاد کر رہے ہیں۔ بار بار صحافیوں نے پوچھا کہ آپ معافی مانگتے ہیں، آپ مذمت کرتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا 3 دفعہ تو میں نے کہہ دیا کہ یہ صحافی جو میری رپورٹنگ کر رہے ہیں، جو جیل میں آ رہے ہیں، جو جیل سے باہر جا رہے ہیں، یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، تو یہ کافی نہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ علی امین نے نامناسب الفاظ استعمال کیے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھے، لیکن معافی خان نے نہیں مانگی، لولی پاپ دے کے صحافیوں کو مطلب جان چھڑا لی صحافیوں سے۔ اب معاملات جو ہیں وہ بائیکاٹ والے تو نہیں ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں، نہ معافی مانگی ہے نہ مانگوں گا۔ خیبر پختونخوا میں میرے لوگوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، ان کا خون بھی لال ہے، سرخ ہے، سفید نہیں ہے، لہٰذا میں ان کے خون کی حفاظت کروں گا، اور میں نے جو کچھ کہا وہ کروں گا، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کروں گا، باہر بھی کروں گا، پورے صوبے میں بھی کروں گا، افغانستان سے بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، مذاکرات کروں گا، کیونکہ میرے صوبے کے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جس میں خواجہ آصف نے اسمبلی میں کہا کہ یہ ڈائریکٹ علی امین گنڈاپور نے وفاق کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، تو ایک اور مسئلہ بن گیا کہ پہلے ہی گورنر فیصل کنڈی کہہ رہے ہیں کہ وہاں گورنر راج کر دیا جائے، وہاں حکومتی ریٹ نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بیانات ہیں اور اس کا ریئیکشن ہے وزیر دفاع کی طرف سے، خواجہ آصف کی طرف سے، تو اس پر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہاں کہیں ایمرجنسی لگا دی جائے، یا جو زبان پارلیمنٹ کے اندر بولی جا رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے، لہٰذا وہاں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے تعلقات حکومت بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن انہوں نے گورنرشپ مانگی ہے کیونکہ فیصل خان کنڈی ان کی آنکھ میں بھی رڑک رہے ہیں، اس لیے کہ تینوں ایک ہی حلقے کے ہیں، وزیر اعلیٰ کے بھی کے، گورنر کے بھی کے، اور مولانا فضل الرحمان۔ تو مولانا فضل الرحمان یہ سیٹ پھر میرا خیال اپنے سمدھی کو دلوا دیں گے، کیونکہ پہلے بھی حاجی غلام علی گورنر رہ چکے ہیں، تو گورنری جو ہے وہ بھی معاملات ہے ایسے کہ پہلے اس کا فیصلہ ہوگا، پھر کوئی اور فیصلہ ہوگا کہ گورنر آج لگتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ صورتحال ہو گئی تو مولانا پکے حمایتی، لیکن مولانا نے ایک اور سیاسی چال چلی ہے کہ آج پارلیمنٹ میں جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، 2 اصول نہیں چل سکتے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی جو چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہے وہ کسی اور انداز میں کی جائے، اور سپریم کورٹ کی تعیناتی کسی اور انداز میں کی جائے، ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ایوان میں اعلان کیا کہ جناب 19ویں ترمیم کا خاتمہ کیا جائے اور 18ویں ترمیم کے مطابق فیصلے کیے جائیں، عدلیہ کا نظام بھی بہتر کیا جائے، اور اسی سے حکومتی اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ انہیں مطالبہ کیا کہ مجھے پارلیمانی کمیٹی میں شامل کیا جائے، اور حکومت نے فوراً ان کو پارلیمانی کمیٹی میں شامل کر لیا، لیکن محمود اچکزئی نے بھی نقطہ اٹھایا اور انہوں نے کہا اس کمیٹی میں اپوزیشن کی جانب سے عمر ایوب کو بھی شامل کیا جائے۔ حکومت نے ان کا مطالبہ بھی تسلیم کر لیا، اور اب لگتا ہے کہ 19ویں ترمیم واپس جائے گی ردی کی ٹوکری میں، 18ویں ترمیم پر عمل درآمد ہوگا، اور پھر یہ حملہ جو ہے یہ قاضی پر ڈائریکٹ ثابت ہوگا، کیونکہ اس کے حوالے سے 5 نام دیے جائیں گے، اور 5 میں سے پھر سلیکشن ہوگی، تو اب نہ قاضی ہوں گے نہ منصور ہوں گے، بلکہ اگلے جو لوگ ہیں ان میں نام آ رہا ہے آفریدی صاحب کا، یحییٰ آفریدی، اور امین الدین خان کو لگتا ہے کہ وہ آئیں گے انتخاب میں زیر بحث، اور پھر ان میں سے کوئی ایک بنے گا نیا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آئینی ترامیم اپنی جگہ، معاملات حکومت کے ساتھ ہو گئے کیونکہ سینٹ میں ان کو چاہیے تھے، قومی اسمبلی میں ان کے میجک نمبر پورے تھے، لیکن ابھی صورتحال ان مولانا صاحب کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے ابھی بھی تھوڑی سی مخدوش ہے صورتحال، کہ صحیح صورتحال جب ہی ہوگی کہ آئینی ترامیم کیا ہیں کیا نہیں ہیں، مدت ملازمت بڑھائی جا سکتی ہے کہ نہیں بڑھائی جا سکتی، بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی، یہ سب فیصلہ بھی ہونا باقی ہے۔ تو معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں آگے، اور اب
اداروں کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو حقیقت تو یہی ہے کہ قومی ادارے مضبوط ہوں گے تو ریاست مضبوط ہوگی، اور یہ ساری تعیناتی سسٹم جو ہے یہ میرٹ پہ ہونی چاہیے، چاہے وہ عدلیہ میں ہو یا کسی بھی ادارے میں، سپریم کورٹ میں ہو یا ہائی کورٹس میں۔ کل ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں قاضی اپنی تلوار چلانے کو تیار ہیں، انہیں صوبائی تمام چیف جسٹس جو تھے اپنا ہائی کورٹس کے، ان سے نام مانگے ہیں، اور وہاں جو خالی اسامی ہیں ان کو پر کرنے کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اور اس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حلقہ احباب میں بھی اگر شیئر کر دیں تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔